سیرت فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر آج ہماری 11ویں ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات بیان کریں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی شادی کیسے ہوئی۔ سامعین محترم، جس وقت جناب عبد المطلب اپنے پیارے بیٹے جناب عبداللہ کی نظر کے فدیے سے فارغ ہوئے، آپ نے چاہا کہ میں اپنے چہیتے اور پیارے بیٹے اور لاڈلے فرزند کی شادی کروں، تو انہوں نے جناب عبداللہ کی شادی کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت آمنہ بنت وہب ہے۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ کی ہجرت کا مقام اور ہجرت کی جگہ چونکہ مدینہ منورہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا ان کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا۔ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور ان کا جو خاندان ہے وہ شرافت کے اندر، پاکیزگی کے اندر، اخلاق کے اندر اپنے علاقے میں بے مثال تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے سے لے کر میرے والد گرامی جناب عبداللہ تک جتنی عورتیں بھی ہمارے اس درمیان میں آئی ہیں، کسی عورت کے قریب بھی اللہ نے گناہ کو نہیں جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ بھی رکھا اور گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ جس وقت حضور علیہ السلام کے والد ماجد جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک دن بڑا عجیب قسم کا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ میں ایک دن اپنے کسی کام کی غرض سے مکہ مکرمہ سے باہر گیا، اور ایک کنویں پر میرا گزر ہوا، تو وہاں عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کی عورتیں کنویں پر پانی بھرنے آئی ہوئی تھیں۔ اتفاق سے مجھے بھی پیاس لگی تھی، تو میں وہاں پانی پینے کے لیے اپنی پیاس بجھانے کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی ان عورتوں میں سے، وہ بار بار مجھے دیکھتی، اور بڑے غور سے دیکھنے کے بعد بالآخر مجھ سے کہنے لگی، پوچھنے لگی کہ اے نوجوان بتا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، تو وہ کہنے لگی اچھا وہ عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے والد گرامی کا نام عبد المطلب ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ عبداللہ جب تم گھر جاؤ نا تو اپنے والد کو کہنا کہ وہ ہمارے گھر آ جائے، میں فلاں قبیلے کی لڑکی ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ شادی کا ارادہ رکھتی ہے، چنانچہ میں جب سفر سے واپس گیا اپنے والد ماجد سے بات کی تو جناب عبد المطلب کہنے لگے کہ عبداللہ وہ جو لڑکی ہے اس کے پیچھے تو عرب کے بڑے بڑے سردار ٹکرے مار چکے ہیں، لیکن وہ کسی کو رشتہ نہیں دیتے، یہ تو آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس لڑکی نے خود آپ کو کہا ہے اپنے والد کو میرے گھر بھیجنا۔ عبداللہ جب تم کہو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں بس میں بھی مصروف ہو گیا، 2-4 دن مجھے بھی ٹائم نہ مل سکا، بالآخر میرے والد جناب عبد المطلب نے مجھے ساتھ لیا، ہم اس لڑکی کے گھر گئے، اور ان کے والد نے جب ہمیں دیکھا تو اس نے بڑا استقبال کیا، گھر میں بٹھایا، بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا، بڑا اکرام کیا، اور پھر ہم نے جس وقت بات شروع کی تو اس وقت اس لڑکی کے باپ کہنے لگے افسوس کہ اب میری لڑکی شادی سے انکار کر رہی ہے، پہلے تو وہ خواہش رکھتی تھی لیکن اب نہیں رکھتی۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے اپنی بڑی توہین سمجھی کہ ہمیں خود بلایا، آخرکار ہم بھی عرب ہیں، ہم بھی قریش ہیں،
اگر ایسی بات نہیں تھی تو گھر میں آنے کی دعوت کیوں دی؟ جس وقت یہ باتیں کی تو وہ لڑکی یہ باتیں سن کر خود اندر آ گئی اور کہنے لگی عبداللہ بات یہ ہے کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے آپ کی کوئی اور بھی پہلے شادی تھی۔ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں میری شادی تو پہلے آمنہ سے ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگی بات دراصل یہ ہے جب کنویں پر میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کی پیشانی پر ایک خاص قسم کا نور تھا، ایک خاص قسم کی چمک تھی، اور وہ نور عام نہیں تھا بلکہ نبوت کا نور تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بطن میں اللہ لے آئے، لیکن وہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی۔ اب تمہارے چہرے پر وہ نور نبوت نہ رہا تو میں تمہارے ساتھ شادی کیوں کروں؟ سامعین محترم، وہ عورت، وہ لڑکی عام نہیں تھی بلکہ وہ تورات کو پڑھنے والی تھی۔ اس نے تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے بارے میں جو باتیں، جو علامتیں پڑھی تھیں، ان علامتوں کے پیش نظر وہ شادی کی پیشکش کر رہی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ تو اللہ پاک کی طرف سے پہلے سے ہی ترتیب پایا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ کی شادی کہاں ہوگی اور کس خوش نصیب عورت کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم فرزند عطا کریں گے۔ جناب عبداللہ کی شادی کے بعد کتنے دن تک حضرت عبداللہ حیات رہے، پھر ان کی وفات کیسے ہوئی، حضرت عبداللہ کی وفات کا پورا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔